تو لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جس طرح یہودیوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شان کو گھٹانے کی کوشش کی، آپ کے ساتھ بغض اور حسد کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ ذبیح اللہ یہ اسماعیل علیہ السلام کا لقب نہیں ہے، یہ تو اسحاق علیہ السلام کا لقب ہے۔ اسی طرح آج کچھ بدبخت کلمہ پڑھنے والے، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے اور اپنے آپ کو مسلمان بتانے والے معاذ اللہ یہ کہتے ہیں کہ آقا کریم کے والد گرامی معاذ اللہ مسلمان نہیں تھے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ وہی یہودیوں والا کیا ہے، یہ یہودیوں والا طریقہ طریقہ دنیا ایک نہیں کئی قبیلے ہیں ہمارے پاس، لیکن کیا ہے کہ ہم تو بغیر کسی دلیل کے اپنے آقا کے والدین کریمین کو اعلیٰ درجے کا مومن بھی مانتے ہیں، اعلیٰ درجے کا موحد بھی مانتے ہیں اور اعلیٰ درجے کا جنتی بھی مانتے ہیں۔ روایات اپنی جگہ معتبر ہیں اور مدارک اپنی جگہ مصدق ہیں، لیکن ہم نے ان میں سے کسی چیز کا بھی سہارا لیے بغیر ہمارے لیے ایک ہی دلیل کافی ہے۔ توقع ہے آپ کی؟ میرے آقا کے والدین کریمین کا ذکر ہے، میں پہلے عرض کر چکا کہ جس کو حضور کے والدین سے پیار ہو وہ ضرور بولتا رہے۔ ہمارے لیے ایک ہی دلیل کافی ہے، وہ کیا کہ یہ پاک ہستیاں جو ہیں میرے آقا کے والدین جان حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا اپنی کی والدین والدہ حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا، جن کے مسلمان مومن اور موحد اور جنتی ہونے پہ ایک ہی دلیل کافی ہے کہ یہ ہمارے حضور کے والدین ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ نہیں تو نبیوں کی ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیں، نبیوں کا شجرہ ہے نسب جو ہے ان کو پڑھ کے دیکھ لیں کہ کسی نبی کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بھی ہے وہ بے ایمان نہیں ہوا، کسی نبی کے والدین میں سے کوئی ایک بھی کافر نہیں ہوا، سارے کے سارے کیا تھے؟ مومن تھے، موحد تھے اور جنتی تھے۔ بعض وقت جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد گرامی کو انگلی اٹھاتے ہیں اور آپ کے والد گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد گرامی کے ایمان کا انکار کرتے ہیں۔ دلیل کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں قرآن کریم میں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد گرامی آزر کو کہا کہ تم یہ جو اپنا بت کیوں بناتے ہو؟ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ آپ کے والد گرامی جو ہے وہ ان کا نام آزر تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی کافر تھے، علیہ باللہ بت پرست تھے، بت بناتے بھی تھے۔ تو آئیے اس کا جواب بھی دیتا ہوں، اس کی وضاحت بھی کرتا ہوں کہ یہ جو قرآن کریم کی آیت رحمت ہے اس میں ابھی جو ہے لفظ ابو اس سے مراد کیا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ محدثین کے اقوال سماعت فرمائیں۔ محدثین کیا فرماتے ہیں اپنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد گرامی کے بارے میں؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں اور اس کو امام ابن ابی حاتم نے نقل فرمایا۔ ابن الامہ آقا کریم کے چچا جان کے پیارے بیٹے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ان ابا ابراہیم لم یکن اسمہ آزر انما کان طارق۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد گرامی کا نام آزر نہیں تھا بلکہ آپ کے والد گرامی کا نام تو طارق تھا۔ کیا تھا؟ طارق تھا۔ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد گرامی کا نام نہیں تھا، آزر آپ کا والد نہیں تھا۔ اور دوسرا حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ فرماتے ہیں اور اس کو امام ابن ابی شیبہ نے اور اس کو امام ابن ابی حاتم نے بھی نقل کیا ہے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں لیس آزر ابا ابراہیم، فرماتے ہیں کہ آزر ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہیں تھا۔ اور اس کے علاوہ حضرت جریج فرماتے ہیں، اس کو اپنا امام ابن المنذر نے نقل فرمایا۔ حضرت جریج فرماتے ہیں لیس آزر بابیہ انما هو ابراہیم بن طارق۔ آپ فرماتے ہیں کہ آزر ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہیں تھا بلکہ آپ تو ابراہیم بن طارق ہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے والد گرامی کا نام کیا ہے؟ طارق ہے۔ آزر آپ کا باپ نہیں تھا، آزر آپ کا چچا تھا۔ آزر کیا آپ کا؟ آزر آپ کا چچا تھا۔ لوگوں نے دھوکہ کھایا لفظ ابن سے کہ یہ عربی کا جو لفظ ہے لفظ ابن اس کا معنی باپ ہے، لہذا آزر ابراہیم علیہ السلام کا باپ تھا۔ تو آئیے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ عربی کا لفظ جو ہے ابن کس طرح یہ باپ کے لیے استعمال ہوتا ہے اسی طرح یہ چچا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو جو ہے آپ کی اسی طرح چچا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، دادا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، پردادا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اس کے باپ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اس کے باپ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ آپ قرآن سے دلیل دیتا ہوں، یعقوب علیہ السلام کے جب وصال کا وقت قریب آیا نا تو آپ نے ان کو فرمایا، اپنے بیٹوں کو پاس جمع کیا اور ان کو فرمایا کہ بیٹوں بتاؤ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، میرے بعد کس کی پوجا کرو گے؟ تو بیٹوں نے عرض کیا کہ ابا جان قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ بیٹوں نے عرض کیا ابا جان آپ فکر نہ کریں، آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد ہم آپ کے الہ اور آپ کے آبا و اجداد جو ابراہیم علیہ السلام ہے، اسماعیل علیہ السلام ہے، اسحاق علیہ السلام ہے،
जो उनका अपना रब है उसी की बंदगी हम भी करेंगे। तो ये देखिए इस आयत रहमत में लफ्ज़ आबाद है, ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए इस्तेमाल हुआ, इस्माईल अलैहिस्सलाम के लिए इस्तेमाल हुआ, इसहाक अलैहिस्सलाम के लिए इस्तेमाल हुआ है। इसहाक अलैहिस्सलाम ये याकूब अलैहिस्सलाम के वालिद गिरामी हैं, ये याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों के दादा लगे। फिर इस्माईल अलैहिस्सलाम जो है ये याकूब अलैहिस्सलाम के चचा हैं। याकूब अलैहिस्सलाम के क्या है? बेटों ने कहा का आप भाई का आपके आबाद का जो रब है तो आप कौन बताए? आबाद कौन बताए? इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम। तो इस्माईल अलैहिस्सलाम ये क्या है? याकूब अलैहिस्सलाम के चचा है, इसहाक अलैहिस्सलाम वालिद गिरामी है। तो जिस तरह बाप के लिए लफ्ज़ अबुद का इस्तेमाल फरमाया उसी तरह चचा के लिए इस्तेमाल फरमाया। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनके दादा है याकूब अलैहिस्सलाम के, तो जिस तरह बाप के लिए इस्तेमाल फरमाया उसी तरह दादा के लिए इस लफ्ज़ का इस्तेमाल फरमाया। और ये हमारे कुरान में क्या है मौजूद है। तो ये कुरान करीम से बात साबित होगी कि जिस तरह लफ्ज़ अबुद बाप के लिए इस्तेमाल होता है उसी तरह ये चचा के लिए भी आता है, दादा के लिए भी आता है, परदादा के लिए भी आता है। तो लिहाजा साबित हो गया कि आज़म जो था ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बाप नहीं था बल्कि आपका चचा था। आपके वालिद गिरामी का नाम तो तारिक था। आपके वालिद गिरामी का नाम क्या है? तारिक था। और तारिक जो है वो मोमिन भी थे और मुअमिन भी थे। तो मालूम ये हो गया कि किसी नबी के वालिदैन में से कोई एक भी काफिर नहीं हुआ, सारे के सारे मोमिन थे। तो भला बताइए जब नबियों के वालिदैन में से कोई भी बेईमान और काफिर नहीं हुआ तो इमामुल अंबिया के जो वालिदैन करीम हैं रब ने उनको ईमान के जितने दर्जे अता फरमाए।